بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 14 جولائی سن 2020 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 419 نشر ہونے جا رہی، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 4 کے بقیہ سوالات شیخ محترم، جیسا کہ قربانی کے ایام سے ہم قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، لوگوں کا قربانی سے متعلق زیادہ سوال ہوتا ہے۔ پہلا سوال قربانی سے متعلق کہ قربانی کا یعنی مسنون طریقہ کار کیا ہے، یعنی مکمل صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیا بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف بسم اللہ کہنا کافی ہے، بعض کہا جاتا ہے کہ نہیں پوری دعا ضروری سمجھتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو قربانی کے جو 7 حصے ہوتے ہیں بڑے جانور میں، کیا ان 7 لوگوں کا نام لینا ضروری ہے یا کسی کا بھی نام لینا ضروری نہیں ہے؟ دیکھیے، عام طور پر حدیثوں میں جو کچھ وارد ہے صحیح بخاری وغیرہ میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جانور کو ذبح کرنے کے لیے اسے لٹاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں بس بسم اللہ اللہ اکبر کہا کرتے تھے، اور اس کے بعد ذبح کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ فرماتے تھے اللہم تقبل منی اللہم عنی وعن اہل بیتی، اور بات ہے اللہم عن امتی الذین لم یضحوا کے الفاظ، یعنی میری ان امت کی طرف سے جن لوگوں نے قربانی نہیں کی ہے۔ یہ تو عام احادیث میں ہے۔ البتہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اوتی بکبشین جب دو لائے گئے، آپ نے جنہوں نے لٹایا تو فرمایا انی وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض حنیفا وانا من المسلمین ان صلاتی ونسکی ومحیا وماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین، ہے نا؟ اللہم تقبل منا، ہے نا؟ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَتَقَبَّلْ مِنِّي وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِي، یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، ہے کہ نہیں؟ اور یہ حدیث مجموعہ طرق کو دیکھیں تو اسے قوت ملتی ہے، جیسے کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے مشکات المصابیح کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ لیکن جہاں تک واجب کا تعلق ہے، صرف بسم اللہ یا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دے تو وہ واجب ہو جائے۔ اس کے بعد ہمارے یہاں بہت لوگ پریشان ہوتے ہیں اور آراک اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، یہ سب کوئی ضروری نہیں ہے۔ یاد رہے کہ اے اللہ تعالیٰ میری طرف سے اور میرے اہل خانہ کی طرف سے قبول فرما، یا جو لوگ بڑا جانور اس میں شریک ہو رہے ہیں کہہ دے اللہ تعالیٰ میری طرف سے یا فلاں 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 اسے قبول فرما، بس ہو گیا معاملہ۔ یہ کوئی چیز، یہ دعا جو ہے پڑھنا واجب نہیں ہے، دعا پڑھنا سنت، بہتر ہے اگر انسان کو یاد ہو تو ان صلاتی و نسکی، اس لیے کہ تاکہ جو چیز انسان کر رہا ہے اس کا اپنی زبان سے بھی انسان اقرار کر لے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہم تقبل منی وعن اہل بیتی، اللہم عنی وعن اہل بیتی، اے اللہ تعالیٰ میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے تو قبول فرما۔ جہاں تک ناموں کا تعلق ہے، اللہ جو نیت اگر ہے تو وہی اتنی کافی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس بارے میں غلطی نہیں ہوتی۔ یعنی اگر کوئی آدمی 7 کی طرف سے کسی جانور قربانی کر رہا ہے، اگر ہر ایک کا نام لے کہ اللہ تعالیٰ فلاں کی طرف سے فلاں کی طرف سے فلاں کی طرف فلاں کی طرف سے قبول فرما تو ٹھیک، اور اگر نہیں لیتا ہے تو کوئی یہ ضروری نہیں ہے۔ اور اس کا اتنا اہتمام کرنا کہ اگر نہ لے تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ میری طرف قربانی ہوئی ہی نہیں، اگر نہیں ہے تو لوگ لکھوا دیتے ہیں کس پر، کاغذ کے اوپر، تاکہ اس کو دیکھ کر کے پڑھتا رہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی جو پیشہ ور لوگ جو قربانی وغیرہ کرتے ہیں، جو جانور کاٹتے ہیں، اکثر تو ایسے دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ 1 2 3 4 کاٹتے جاتے ہیں، تو وہ تو یعنی کسی کا نام بھی نہیں لیتے ہیں، ٹھیک ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، جس کی نیت سے ہو رہا ہے وہ کافی، یا جو شخص لایا ہے اس کی نیت اپنی طرف سے ہے یا اپنے گھر کے کسی بڑے کی طرف سے ہے یا اپنے وفات شدہ کسی کی طرف سے، تو اس کی نیت سے وہ ذبح ہو جائے گی۔ یہاں پر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یعنی قصائی وغیرہ جو کاٹتے ہیں ان کا کاٹنا کافی ہو جائے گا، ذبح کرنا کافی ہو جائے گا؟ اگر بسم اللہ مسلمان ہے بسم اللہ اللہ اکبر کریں تو کافی ہو جائے گا۔ یعنی یہ کوئی مسنون طریقہ نہیں ہے کہ جو قربانی کر رہا ہے وہی اپنے ہاتھ سے بھائی یہ تو بہتر ہے کہ ہر انسان جو ہے اپنی قربانی اپنے ہاتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ ہی سے کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ ہی سے کیا کرتے تھے، یہ تو اچھی چیز ہے نا۔ اور بعض ضعیف حدیثیں بھی آئی ہیں اس سلسلے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے کہا کہ او یہاں پر حاضر ہو، لیکن اس کی صحت ثابت نہیں ہے۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ انسان خود اپنے ہاتھ سے قربانی کرے، لیکن اگر کوئی نہیں کر سکتا ہے یا بعض ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں قربانی کرنا مشکل ہوتا ہے، جیسے یہاں پر مسلخ وغیرہ میں ہے، لے جائیے، ہے کہ نہیں؟ تو ہر آدمی کو اگر وہ دے دیں قربانی کرنے کے لیے تو پورا ہی نہیں کر پائیں گے، تو اس میں کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر اپنے گھر میں کر رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ انسان خود اپنے ہاتھ سے قربانی کرے۔ جی
اگر کوئی نام لینا اگر ضروری سمجھتا ہے تو کہیں وہ بدعت کے قریب تو نہیں آئے گا؟ جہالت ہے اور کیا، ہم اسے کیا کہیں گے، جہالت ہے، اس نہ سمجھ ہے۔ اچھا، وہاں جو لینے کی جواز کی دلیل کہاں سے ملتی ہے اس کی؟ بھائی اس لیے کہ آپ نے کیا پڑھا، میری طرف سے اور میرے اہل خانہ کی طرف سے، اے اللہ اسے قبول فرما میری طرف سے، میرے اہل خانہ کی طرف سے، جی یہ جواز کی بلکہ سنیت کی یہ دلیل ہے، یہ لیکن یہ واجب نہیں ہے۔ نہیں، جو 7 لوگوں کا نام، جو حصے داری کا جو نام ہے، اس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ نہیں، اس کے لیے تو کم سے کم میرے ذہن میں کوئی ایسی حدیث نہیں کہ صحابہ کرام جب بڑا جانور ذبح کرتے تو ہر ایک کا نام لے کر کے کرتے تھے، لیکن اس حدیث سے استدلال کیا جا سکتا ہے جس میں یہ ہے کہ میری طرف سے اور میرے، کہ اگر ان تمام لوگوں کا بھی نام لے لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، سادتی پوچھتے ہیں کہ میں اپنے پیسے سے اپنے بہن کی طرف، مرحوم بہن کی طرف سے قربانی کرنا چاہتی ہوں، تو کیا میں ان کی مرحوم بہن کی طرف سے قربانی کر سکتی ہوں؟ اور اسی طریقے سے اگر میں کروں گی تو کیا وہ گوشت میں اور اپنے گھر والے مل کر اس کو کھا سکتے ہیں یا صرف مکمل طور پر صدقہ کرنا پڑے گا؟ بھائی دیکھیے، اس سلسلے میں میت کی طرف سے قربانی کے سلسلے میں میرے نزدیک معتدل رائے یہی ہے کہ اولاً تو انسان مکلف ہے وہ، یا اس سے مطالبہ ہے اپنی طرف سے قربانی کرنے کا۔ اصل قربانی کیا ہے، وہ جو لوگ موجود ہیں ان کی طرف سے اصل قربانی ہے کہ نہیں؟ اس لیے ہر شخص جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہے تو اولاً وہ مکلف ہے کہ اپنی طرف سے قربانی کرے۔ اگر اپنی طرف سے قربانی کرے، دوسری طرف قربانی کر رہا ہے تو یہ چیز غیر مشروع ہوگی، یہ چیز غیر مشروع ہوگی۔ دوسری چیز، میت کی طرف سے جو قربانی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ سنت ہم اس لیے نہیں کہتے ہیں، کسی حدیث سے صراحتاً یہ ثابت ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت پر قربانی کرنے کا حکم دیا ہو، بعض حدیث صرف اشارہ مل رہا ہے، بعض سے صرف اشارہ مل رہا ہے۔ اور جو سب سے قوی اس سلسلے میں دلیل ہے وہ یہ ہے کہ یہ مالی عبادت ہے، اور مالی عبادت جو بندہ کرتا ہے کسی میت طرف سے وہ پہنچتی ہے، لہذا یہ چیز کیا ہے، وہ عبادت پہنچے گی انشاءاللہ، جائز ہے۔ تو جو بہن کہہ رہی ہیں اگر وہ ان کے استطاعت ہے پہلے اپنی طرف سے کریں، یا یہ ہے کہ وہ گھر میں مکلف ہیں، کوئی دوسرا یعنی اپنے باپ کے ساتھ رہتی ہیں، ہے کہ نہیں ہے، اور ان کے پاس پیسہ ہے تو ٹھیک ہے، وہ اپنی بہن طرف سے قربانی کرنا چاہیے، کر سکتی ہیں، یہ جائز ہے۔ امید کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ان کو دے گا، اس کا اجر ان کو دے گا۔ دوسری چیز، جہاں تک گوشت کے کھانے کا تعلق ہے، اس سلسلے میں کوئی ممانعت وارد نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی قربانی میں مردوں زندوں دونوں کو شریک کیا کرتے تو وہ گوشت آپ تقسیمی کیا دیا کرتے تھے۔ حالانکہ حضرت عبداللہ مبارک رحمہ اللہ کا یہی قول ہے، اور علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ صاحب سے اس طرف گئے ہیں کہ اسے صدقہ کر دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صدقہ کے حکم میں سے اسے غریبوں پر تقسیم کر دیا جائے، تو ان کو اختیار ہے الحمدللہ، چاہے خود کھائیں یا پورا کا پورا صدقہ کر دیں، لیکن صدقہ کر دیں تو اختلاف سے بچنے کے یہی طریقہ بہتر ہے۔ جی شیخ محترم، یہاں پر مالی عبادت سے لے کر ایک نقطہ لوگ پیش کرتے ہیں کہ جس میت سے کوئی تعلق ہو پرانا تو تبھی میت کی طرف سے قربانی، یہ بات غلط ہے۔ اس کی کہاں سے دلیل ہے؟ یہ دلیل کہاں سے؟ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ والد صالح یدعو لہ ہے، یہ کہاں یعمل لہ ہے؟ تو اس کا نہیں، یعنی والد، میری سنیے بات سنیے، تو کیا مطلب یہی کہتے ہیں دعا صرف بچے ہی غیر بچے کی دعا قبول نہیں ہوگی، ساتھی کو نہیں پہنچے گی دوسرے کو؟ نہیں، یہ تو زبانی ہو جائے گی، پھر تو پہنچے گی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تحدید کرنا کہ نیک اولاد ہی کی قربانی، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بطور یعنی اس کے بیان کیا کہ یعنی بطور استحسان کے کہ وہ شخص اگر کہ کہتے تھے کہ میں جاتا رہتا، دو شخص اگر جو ہے آپس میں کسی بات پہ اختلاف کر رہے ہیں، کسی نے قسم کھا لی تو میں جا کر اس طرف سے قسم کا کفارہ میں ادا کر دیتا تھا، تاکہ وہ اللہ کا نام بغیر حلال کے نہ لیا جائے۔ اگر وہ بھول جائے کفارہ نہ دے تو اللہ تعالیٰ کے نام سے قسم کھائی گئی قسم کا کفارہ ادا ہو جائے۔ تو اس طریقے سے، بلکہ امام نووی رحمہ اللہ نے جہاں اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ مالی عبادات کوئی ضرورت نہیں کہ صرف اولاد ہی کی طرف سے ہو، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جی
یعنی کوئی تعلق، کوئی تربیت، کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی بھی ایکس وائی زیڈ کوئی بھی کر سکتا ہے کسی کی طرف سے. کون ایسے کر رہا جسے آپ جو ایک نقطہ پیدا کر، کون ایسے کر رہا ہے؟ ہر آدمی جو ہے کرتا اسی سے جسے کوئی نہ کوئی تعلق رہتا ہے، دوستانہ تعلق ہے، خاندانی تعلق ہے، یا کوئی اور تعلق ہے. ورنہ کوئی سڑک چلتا ہوا آدمی کہے کہ ہاں کر رہے ہیں. یعنی تربیت کا کوئی تعلق اس کے ساتھ ہونا چاہیے، کوئی اس کی شرط نہیں ہے. اس کی دلیل لے آئیں آپ. مثال کے طور پر میں اپنے دادا کی طرف سے کرنا چاہوں یا کوئی بھی اپنی دادی کی طرف سے کرنا چاہوں، ہم نے ان کو دیکھا ہی نہیں زندگی میں. کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، آپ کے دادا تو ہیں نا، کوئی ضروری ہے کہ دیکھا ہے آپ نے؟ دیکھیں آپ نے، اگر دیکھیں تبھی آپ کے دادا ہوں گے، اگر نہیں دیکھیں تو آپ دادا نہیں رہیں گے. نہیں، مگر ان کی ہماری تربیت میں ان کا بھائی تربیت کا لفظ آپ کہاں سے لے آ رہے ہیں؟ یہ کہاں دلیل اس کی کہاں ہے؟ یعنی کسی کو نیک بنانے میں جیسے نقطہ یہی پیش کیا جاتا بھائی تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آپ کے والد کو نیک بنایا، یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے. تو یہ نقطہ پیدا کرنا کہ ہاں تربیت میں دخل ہو تبھی تو آپ پہنچے گا، یہ نقطہ کہاں سے آیا ہے؟ جی حد سے زیادہ ظاہریت طرف جانا جو ہے انسان کو بھٹکا دیتی ہے. یعنی اس کی کوئی شرعی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو مالی بات کی مکمل یعنی کیا بڑی دلیل کیا ہے؟ کوئی کسی کی طرف صدقہ، اسی بلکہ خود مقدمہ مسلم میں ہے کہ امام عبداللہ برا کا صدقہ کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. صدقہ کے بارے میں کسی کوئی اختلاف نہیں ہے، تو کوئی کسی طرف سے صدقہ کرے، دعا کرے، یہ ہو سکتا ہے. کوئی کس حدیث سے کون سی بڑی دلیل ہے جس سے یہ؟ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبکہ یہ علماء کا اتفاق ہو گیا کہ ہاں بھائی صدقہ غیر طرف سے کیا جا سکتا ہے، آپ نے اس کی کوئی تحریر نہیں کی کہ کون کرے، ہے نا؟ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے. دلیل کی وہاں ضرورت ہے جو لائق منع کرے کہ ہاں بھائی اس کی کیا ممانعت کی دلیل ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں قربانی عقیقہ کے لیے بکری کا بچہ پالا گیا تھا، لیکن ایک مرتبہ غلطی سے یعنی اس نے کتیا کا دودھ پی لیا، تو اب اس بکری کے بچے کا کیا حکم ہوگا؟ تو کتیا ہو گئی، وہ کتیا تو ہو نہیں گئی ہے، بھائی تو بکری ہی نا. جی جی. اور مدت گزر گئی ہے نا اس کے، جی اس کا اثر بھی ختم ہو گیا ہوگا. کوئی بات نہیں، اللہ کا نام لے کے دعا کریں، قبول ہوگی قربانی انشاءاللہ. یہاں پہ شک کہاں تک امکان پڑتا ہے؟ شک کوئی نہیں، یہ بلا وجہ کی جو ہے وہ جہالت ہے، کوئی شک نہیں ہے یہاں پر، کوئی شک نہیں ہے. اس لیے کہ وہ کیا گوشت کا حصہ بنی ہوئی ہے ابھی. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان جانوروں کو جو جانور غلاظت کھایا کرتے تھے، آپ نے کیا فرمایا ہے؟ انہیں باندھ دو، ہے کہ نہیں؟ پھر اس کے بعد جو ہے ان کا حصہ باندھنے کا. اس سے کیا دلیل نکال سکتے ہیں ہم؟ ایک دن اس سے یہ نکال سکتے ہیں کہ ہاں یہ دیکھا جائے کہ اصلاً کیا اس چیز کا اثر اس کے دودھ میں ہے. اب ظاہر بات وہ دودھ پی ہوگی، کبھی چھوٹی رہی ہوگی تو، ہے نا. اب وہ جو ہے مہینوں اس پر گزر گئے ہیں، 4-6 مہینے، تو اس کا اثر بھی نہیں باقی ہے. مگر 1-2 دن اگر پہلے ایسا ہوا تو تب تو ارے بڑی ہونے کا، ہاں اس کو تھوڑا سا ٹال دے 2-4 دن بھائی. یا تو اس کو جو ہے آج کل تو ہے دوائیں، آج کل اس کو دوائیں نہیں یہ تو چلے بکری نہیں اس کے کوئی نہیں کے علاوہ کوئی اور دوسری بھی چیز ہو سکتی ہے. کوئی بھی چیز ایسی چیز ہو، دیکھیے تھوڑی سی کوئی ایسی چیز کھائے ناپاک جس سے گندگی، جس سے اس کے گوشت پر اثر، بدبو وغیرہ، اس لیے جو چیزیں کھائی جاتی ہیں اس کا اثر انسان کے مثال کے طور پر مرغی ہے جو سانپ کا بچہ کھا لیتی ہے چھوٹی، تو اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. تو اس کے لیے 1 دن 2 دن شریعت میں کچھ نہیں ہے. کتنے دن چھوڑا جائے یا نہیں چھوڑنا؟ یہ تو اب ڈاکٹروں سے پوچھیں کتنے تک اس کا اثر رہے گا، کتنے دن اس کا اثر رہ سکتا ہے. 40 دن تک چھوڑ دیں اس کو، کوئی بات نہیں. 40 دن کے بعد انسان کی پیدائش میں 40 دن اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے نا، اس کا مطلب ایک وضع سے دوسری وضع تک انسان پہنچ جاتا ہے، تو اس کی جو کیفیت رہی ہوگی وہ جو ہے وہ بدل جائے گی. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی سعودی یا ایسے ملک میں رہتا ہے جہاں پر عید پہلے ہوتی ہے اور کسی دوسرے ملک میں، انڈیا پاکستان میں جہاں عید بعد میں ہوتی ہے، وہاں پر کسی آدمی کو اپنی قربانی کا وہ وکیل بنا دیتا ہے کہ ہماری طرف سے آپ قربانی کر دیں. سوال یہاں پر یہ ہے کہ جس دن سعودی عرب میں عید ہوگی، کیا اسی دن انڈیا اور پاکستان میں وہ شخص قربانی کر سکتا ہے؟ بھائی دیکھیے، میرا دل جس پر مطمئن ہے کہ نہیں، اس لیے کہ قربانی جو ہے وہ محدد ہے وقت کے ساتھ. تو جس جگہ پر قربانی ہو رہی وہاں بھی قربانی کا دن نہیں ہے. جس جگہ پر قربانی ہو رہی وہاں پر قربانی کا دن
نہیں ہے، لہذا اسی دن ہوگی جس دن قربانی کا دن ہوگا وہاں پر۔ جی کیا دلیل ہو سکتی ہے اس کی؟ یہی دلیل ہے کہ قربانی جو ہے وہ وقت کے ساتھ ہے نا۔ اختلاف بھی پایا جاتا ہے اس میں؟ ہو سکتا ہے کوئی اختلاف کرے، جیسے آج کہیں اختلاف کرتے ہیں کہ ایک جگہ چاند ہر جگہ جو ہے معتبر ہے، لوگ اختلاف کرتے ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ عید کا دن ابھی وہاں پر نہیں ہے، اور قربانی کے ارکان میں سے یا فرائض میں سے، شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ عید کا دن ہو، بلکہ نماز سے پہلے بھی اگر کی گئی تو قربانی ادا نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر وہ سوال کا اختلاف نہیں ہو رہا ہے شیخ؟ ہم نے رمضان میں آپ سے سوال کیا تھا، آپ نے جواب دیا تھا کہ جس کا فطرانہ اگر انڈیا میں اگر ادا ہو رہا ہو تو یہاں کی نماز سے پہلے وہ ادا ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ اس کے لیے جگہ کی قید نہیں ہے، وہاں پر قربانی کے لیے وقت کی بھی قید ہے۔ یہ تو فطرانے میں بھی تو وقت کی قید ہے۔ فطرانے میں وقت کی قید نہیں ہے، اس لیے کہ دیکھیے وہ ادا ہو رہا ہے، وہ اصل فطرہ کیا ہے؟ یہاں کے لوگوں کا ہے نا، اور جہاں کر رہے ہیں وہاں ایک دو دن پہلے ہو بھی تو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے فطرہ، ہے نا، تو کر دیا جائے تاکہ اس میں یہ چیز نہ پائی جائے، لیکن قربانی تو نماز سے پہلے نہیں ہو سکتی ہے، قربانی نماز سے پہلے نہیں ہو سکتی، لہذا اچھا ایک چھوٹا سا اس میں یہ ہو سکتا ہے، یہاں تیسرا دن ختم ہو گیا ہمارا، وہاں ایک دن اور باقی ہے، تو ٹھیک ہے کریں چوتھے دن، اس لیے کہ اصل اعتبار وہاں کا ہے جہاں پر قربانی، اس لیے کہ قربانی وقت کے ساتھ ہے، اس میں آگے پیچھے نہیں، فطرے میں ایک دن آگے پیچھے ہو سکتا ہے، فطرے کو آپ ایک دو دن پہلے کر سکتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے، لیکن قربانی کیا ہے؟ وہ دن کے ساتھ اور وقت کے ساتھ محدد ہے، اس لیے جہاں پر ذبح ہو رہی وہیں کا لحاظ کیا جائے۔ وہاں پر بھی تو عید تو ہو رہی تھی نا شیخ؟ کہاں ہو رہی تھی؟ وہاں کی عید کی نماز سے پہلے اگر کوئی ادا کرے تو کبھی نہیں ہوگا فطرانہ انڈیا میں؟ عید کہاں کی عید؟ انڈیا کی عید۔ دیکھیے اصل میں وہاں پر احتیاط اسی لیے رکھا گیا ہے کہ یہاں کی جو عید اصل میں ہے نا، یہاں کی جو عید اصل فطرہ یہاں کا ہے، اور وہ جو ہے وہ صرف ایک وکیل طور پر بنایا گیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اشکال ہے نا، لیکن قربانی کا جہاں تک معاملہ ہے اس میں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ قربانی جو ہے وہ اولاً تو عید کے بعد اور دوسرے وقت کے ساتھ، اور وہاں عید کا دن نہیں ہوا، اس لیے جو ہے اس کا اہتمام ضروری ہے وہاں۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ تہجد کے فضائل، تہجد کے آداب اور ہمارے سلف تہجد کا کس طرح اہتمام کرتے تھے، ان پر کچھ بتائیں تاکہ ہمیں بھی کچھ شوق اور ذوق پیدا ہو۔ بھائی یہ ہمارے کئی بھائیوں نے جو ہے اس پر ایک محاضرہ، ایک درس کا جو ہے مطالبہ کیا ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی، لیکن اصل یہ ہے کہ دیکھیے تہجد کا جہاں تک تعلق ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نفل نمازوں میں سب سے محبوب نماز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا یہ شیوا رہا ہے، جیسا کہ سنن ترمذی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ علیکم بقیام اللیل فإنہ، تم قیام اللیل کے اہتمام کرو، اس لیے کہ تم سے پہلے جو صالحین تھے ان کا طریقہ رہا ہے، ان کا طریقہ رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی اس بات بیان کی گئی ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور تہجد قیام اللیل کی اہمیت اس لیے اور بڑھ جایا کرتی ہے کہ یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہتے ہیں، یا تو سو رہے ہیں، ہے کہ نہیں ہے، یا تو اگر کوئی آدمی کہیں سفر میں جا رہا تو اس میں مشغول ہے نا، اللہ کی عبادت کے لیے یہ لوگوں کی غفلت کا وقت ہے۔ ایسے وقت میں اگر کوئی شخص وقت نکال کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو گویا وہ شخص جو ہے اللہ کے بڑے محبوب لوگوں میں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ وہ وقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سمائے دنیا پر نزول اور بندوں کے قریب ہونے کا وقت ہے، اور ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ کون ہے دعا کرنے والا جس کی دعا ہم قبول کریں، اور کون ہے مانگنے والا کہ جو کچھ مانگ رہا ہے ہم اس کو دیں، ہے نا۔ اسی لیے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا ہمیشہ سے صحابہ کرام اور اس کے پہلے سے لے کر کے یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ قیام اللیل کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ میاں بیوی اگر دونوں جاب کرتے ہوں، شوہر ڈگری کرنے کے لیے 1 سال تک انگلینڈ جانا چاہتا ہو تاکہ واپس آ کے سعودیہ میں بہتر نوکری کر سکے، مگر گورنمنٹ کے نئے قوانین
وبا کے ختم ہونے تک واپسی منع ہے کے مطابق شوہر کو نہ پتہ ہو کہ کب وہ واپس آ سکے گا تو کیا اس صورت میں وہ استخارہ کر کے چلا جائے یا اسے نہیں جانا چاہیے، اور کیا شوہر کو بیوی کی اجازت ضروری ہے یا نہیں؟ ظاہر بات ہے اتنی دیر دور رہنے کے لیے بیوی کا موافقہ بھی ضروری ہے۔ اگر بیوی چاہے تو کہے بھائی میں بغیر آپ کی اتنی دنوں تک نہیں رہ سکتی، اتنے دنوں تک نہیں رہ سکتی، اور البتہ جہاں تک وہاں جانے کا تعلق ہے وہاں سے استخارہ اعلیٰ ڈگری حاصل کرنا اگر یہ امت کے لیے یا قوم کے لیے ضروری ہے تب تو ٹھیک ہے، وہ جائیے، ورنہ صرف محض ایک اعلیٰ ڈگری لینے کے لیے تاکہ آپ کو اعلیٰ نوکری مل جائے یہ کوئی مشروع کام نہیں ہے، بلکہ تو انسان کے دین اور ایمان کے لیے یہ چیز بڑے خطرے کا بھی سبب بن سکتی ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی کسی کو دینی علم سکھانے مثلا عقیدہ، ایمان، اعمال صالح کا طریقہ وغیرہ بتانے کے لیے اگر کوئی چیز سکھانے پر اجرت لیتا ہے یعنی پیسہ لیتا ہے تو کیا اس کے لیے جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک صحابیہ آتی ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو آپ پر پیش کیا تو صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ٹھیک ہے میری سے شادی کر دیجیے، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں، صرف ایک چادر ہے اور کچھ نہیں ہے۔ آخر میں آپ نے کیا فرمایا کہ جاؤ تمہیں جو قرآن یاد ہے اسے تم سکھا دو اور یہ اس کی مہر بن جائے گی۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ بدلا ہوا؟ تو جب اتنی اہم چیز ہے، بیوی ہے، شادی ہے، اس کی مہر بن سکتی ہے تو ایسے الگ سے پیسہ کیوں نہیں لیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ الگ مسئلہ ہے کہ بغیر حاجت اور بغیر ضرورت کے انسان نہ لے، یہ دینی کام ہے، یہ دینی کام ہے، اسے للہ فی اللہ کرے، لیکن بسا اوقات انسان کی ایک مجبوری رہا کرتی ہے کہ نہیں؟ اس کے معاش کا بھی مسئلہ رہا کرتا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر وہ اپنے آپ کو جیسے مدارس کے اندر ہیں یا مساجد مکاتب میں ہیں، لوگ اپنے آپ کو دنیا کے کاموں سے فارغ نہ کر لیں تو اس کام کے لیے بیٹھے گا کون؟ اس کام کے لیے بیٹھے گا کون؟ اس لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ بلا شبہ یہ جائز ہے، خاص طور پر اگر انسان حاجت مند ہے اور قوم کو اس کی ضرورت بھی ہے تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ جواب اس پر بہت سارے لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ مدارس جو مدرسے والے چندہ کرتے ہیں انہیں کیا ضرورت ہے یہ سارے کام کرنے کی، یہ چھوڑ دیں، اگر نہ ہوگا تو جو کرنے والے مستقبل میں کریں گے بنا پیسے لیے۔ اور یہ دہریت کا اعتراض ہے، دہریوں کا، یعنی لوگوں کو جہالت پہ چھوڑ دیا جائے، لوگوں کے لیے مدرسوں کا انتظام نہ کیا جائے، لوگوں کے لیے دینی تعلیم کا انتظام نہ کیا جائے۔ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کرنا ہے تو پیسے لے کر کرو، فیس لے کر بھائی اگر نہیں ہو رہا ہے تو کیا کریں؟ عموماً جو ہے آپ جانتے ہیں ہمارے مدرسوں میں پڑھنے والے بچے غریب رہا کرتے ہیں، یہ تھوڑا سا آسان ہوا کرتا ہے کہ انسان کے قریب میں مدرسہ ہے وہاں جائے پڑھ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ کھا لے، لیکن جیسے مدرسے دور رہتے ہیں ہر گھر والے 70-80% گھر والے ان کا خرچہ وہاں نہیں اٹھا سکتے، خاص طور پر 2 یا 3 بچے پڑھ رہے ہوں تو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو کیا کیا جائے؟ مدرسے والوں کو کہتی ہے تم مدرسے بند کر دو بھائی، یہ تو بالکل جہالت کا سوال ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم اگر کوئی کفریہ کلمہ یا کوئی بھی شرکیہ کام کرنے پر مجبور کیا جائے، جان سے مارنے کی دھمکی دی جائے تو کیا کیا جائے؟ اگر یہ چیز اگر جائز ٹھہرتی ہے تو مجھے یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی ہے جس میں کہا گیا کہ ابن ماجہ کی روایت ہے، مجھ سے میرے جگری دوست یعنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا، خواہ تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔ تو وہ شریک کہاں کر رہا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، اور قرآن نے اسے اس کی اجازت دی ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرہ، ہے کہ نہیں؟ اگر کسی شخص کو مجبور کیا جا رہا ہے اور اس کا دل مطمئن ہے کہ ہمارا دھرم، ہمارا اسلام جو ہے وہ صحیح ہے اور یہ غلط کام اس سے کروایا جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، دونوں میں تعارض نہیں ہے۔ نہیں، اس کا کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ پھر وہ تو یہ ہے کہ جان بوجھ کر کے انسان سمجھ اسے بتایا بھی جا رہا ہے، سمجھایا بھی جا رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
کفر کا یعنی نیت بھی کفر کرنے کی ہے، شرک کرنے کی ہے، وہاں تو نیت ہی نہیں ہے اس کی. اصل معاملہ الایمان بالقلب، اصل ایمان کہاں ہے؟ دل کا معاملہ ہے نا. جی نہیں، لیکن یہاں پہ تو حدیث میں تو ایسا کچھ مجبوری تو نظر نہیں آ رہی. اللہ کے بندے کیا کہا جا رہا ہے؟ کوئی شرک نہ کرے. ہاں کہیں ذرا تم یہ کام نہ کرو. آپ کہیں گے میں نہیں کرنے والا، کیا ہے مجھے مارنے کی دھمکی دی گئی، تو اسے آپ معذور سمجھیں گے؟ معذور نہیں سمجھیں گے تو معذور ہے. تو پھر یہ کیوں نہیں معذور ہے؟ ایک بچہ ہے آپ نے کہا، آپ نے اسے، ہاں وہی ہے نا کہ شرک نہ کرنا، خواہ تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. ٹھیک ہے، شرک نہ یہ کہ آدمی مر جائے لیکن بھائی دیکھیے ایمان، یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے، وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے. اگر اس نقطے پر آتے ہیں تو ایک مسئلہ ہوتا ہے عزم کا اور ایک مسئلہ ہوتا ہے رخصت کے قبول کرنے کا. جی ایک مسئلہ ہوتا ہے عزم کا، ایک رخصت کے قبول کرنے کا، یعنی یہ عزمت والا پہلو ہے. اور دونوں الگ الگ اس کی صورت ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اسے قوم کی ضرورت ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم نے اس بات کا اظہار کیا اور ہمیں قتل کر دیا گیا تو یہ سارے لوگوں کا مسئلہ کیا ہے، وہ پیچھے رہ جائے گا، ہے نا. تو ایسے شخص کو رخصت کے اوپر عمل کرنا ہے. لیکن جہاں پر یہ معاملہ ہے کہ نہیں، اگر میں چلا گیا تو دین کی ایک عظمت قائم ہوگی، لوگوں کے دل بیٹھ جائے گی، جیسے وہ بچہ جو ہے جس کو سولی دی گئی تو پورا قوم، ہے نا. تو یہ وقت وقت کے لحاظ سے بتایا جائے گا. ویسے جہاں پر حالات نارمل ہیں، جہاں پر حالات نارمل یعنی اس کا رہنا نہ رہنا قوم کے لیے تقریباً دونوں برابر ہے، تو ایسی صورت میں عزم کا پہلو زیادہ بہتر ہے کہ نہیں ہے؟ عزم کا پہلو زیادہ بہتر ہے. لیکن جہاں دوسری صورت ہو کہ نہیں، قوم کو اس کی ضرورت ہے، اسے سنبھالنا ہے، تو ایسی صورت میں رخصت کا پہلو کیا ہوگا؟ زیادہ بہتر ہوگا. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ چیئر پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا یعنی طریقہ تو ہم نے کئی مرتبہ بتا دیا ہے. اس میں یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر سجدہ اگر ٹیبل پر اگر کرنا چاہیں تو کیا منع کی دلیل ہے؟ جی ہاں، منع کی دلیل یہ ہے کہ طبرانی الکبیر کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص کے پاس گئے. وہ بیمار تھے اور کسی اوپر بیٹھ کسی لکڑی پر وہ سجدہ کیا کرتے تھے، ہے نا. وہ کسی لکڑی کے اوپر ایسے سجدہ کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو پھینکو، اس کو پھینک دو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس طریقے سے تم سے ہو سکے تم نماز پڑھو. اگر زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے ہو تو کیا ہے، صرف تومیو ایمان یعنی صرف اشارے سے کام لو. البتہ یہ رہے کہ رکوع کے لیے بھی جھکنا ہے اور سجدے کے لیے بھی جھکنا ہے، تو سجدے کے لیے رکوع کے مقابلے میں زیادہ جھک رہا ہو. وجعل فی سجودک اخفض وجعل سجودک اخفض من رکوعک، او کما قال علیہ السلام اجعل سجودک اخفض من رکوعک، سجدے کو اپنے رکوع سے زیادہ نیچے کرو. جی تو اسے جو ہے تکیہ کے اوپر یا کسی پر سجدہ کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ جو ہے اگر زمین پر سجدہ نہیں کرتا تو اشارے سے کام لے گا وہ. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کیا سگریٹ پینا حرام ہے؟ بھائی ظاہر بات اہل علم کا اس میں اختلاف ہے. جہاں تک میرا دل مطمئن ہے کہ اگر حرام اس طریقے سے نہ ہو جیسے شراب حرام ہوتی ہے تو ناجائز تو وہ ضرور ہے، یا کم سے کم مکروہ تحریمی جسے کہتے ہیں حناف وہ ضرور ہے. اس لیے کہ اس کے اتنے نقصانات ہیں جو آج تو بالکل کھل کر کے سامنے آ چکے ہیں کہ صحت کے طور پر اس کے کتنے نقصانات ہیں. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم اگر یعنی ایک شخص شرعی طور پر مجبور ہے یا نہیں کیسے پتہ کرے؟ کیا وہ اپنے دل سے پوچھ لے کہ اگر اس کو لگتا ہے کہ ہاں میں شرعی مجبوری ہوں، اللہ رب العالمین سے وہ دعا کرتا ہے، تو کیا اس کا عمل یہ صحیح ہے یا نہیں؟ بھائی اولاً تو دیکھیے ہر شخص کو کا معاملہ جو ہے وہ بالکل اس کے اوپر ہے. لیکن یہاں پر ایک بات اور ضرور غور کرنا چاہیے. ہر شخص اپنی مجبوری کا اندازہ لگا لیتا ہے، لیکن یہ اس شخص کے بارے میں ہے کہ جو شخص دین کی جو عمومی بنیادی چیزیں اس کی اچھی سمجھ رکھتا ہو. ورنہ آج جو ہے جو لوگ جو ہے نماز نہیں پڑھتے وہ تو یہی کہتے ہیں میں نہیں پڑھ سکتا نا، میرا کام ایسا مشکل ہے.
تو ہر شخص کا اپنا معیار نہیں رکھا جائے گا. اس سلسلے میں ضروری یہ ہے کہ اپنی پوری صورتحال کس کے سامنے, کسی اہل علم کے سامنے رکھے کہ بھائی ہماری یہ پوری صورتحال ہے, کیا ہمارے لیے اس کی رخصت ہے کہ نہیں رخصت ہے کہ نہیں. یہ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر شخص اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے, لیکن بہت سے لوگ ہیں وہ خود اپنے طہارت کے بارے میں بہتر نہیں جانتے, تو ان کو اتنے بڑے مسئلے بہتر جاننے کیسے کہا جائے گا, ہے کہ نہیں ہے. اس لیے ضروری یہ ہے کہ یہ چیز کسی علم کے سامنے رکھیں, پیش کریں. اب مثال کے طور پر ایک شخص ہے, اس کے اوپر 1 مہینے کا روزہ ہو گیا, 1 مہینے کا روزہ ہو گیا. وہ کہے گا ارے بھائی مجھ سے تو صرف رمضان کے روزے نہیں رکھ پاتے ہیں, تو مشکل سے رکھ پاتا ہوں, تو یہ کیسے رکھ پائیں گے. لیکن رکھا مشکل سے نہیں رکھا تم نے, ہے کہ نہیں. تمہارے لیے کیا نوکری پیشہ ہے, تم 1 مہینے کی چھٹی نہیں لے سکتے ہو. بہت سے لوگ ہیں سیر تفریح کے لیے 1 مہینے کی چھٹی لے لیں گے, لیکن اس کے لیے چھٹی نہیں لیں گے. تو یہ جو معیار ہے کہ ہر آدمی اپنے بارے میں جانتا ہے, اس صورت میں ہے کہ ہاں بھائی اولاً تو صاف دل ہو, دوسرے یہ ہے کہ دین کی بنیادی چیزوں کو کیا اسے یعنی کہاں رخصت ہے کہاں نہیں, اس کو وہ جانتا ہوا ہو. جی, اس میں شہوات یا نفسیات کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے. جی, اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ان کے منصب سے کیوں سبکدوش کیا؟ بھائی تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عن اصحاب الجحیم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وہ کیا کہ تمہیں اس سے پوچھا نہیں جائے گا. ہمارا یہ ایمان یقین ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینداری, دین کے بارے میں ان کی قوت تھے کہ انہوں نے بلا وجہ ان کو معزول نہیں کیا. کوئی سیاسی وجہ تھی ضرور رہی ہوگی, ہم یہ جانتے ہیں کہ ان میں کوئی شخصی معاملہ نہیں تھا جس طریقے سے بہت سے لوگ پیش کرتے ہیں. جی جی, اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کیا بچوں کے حفظ مکمل کرنے کی خوشی میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو بتانا ٹھیک ہوگا یا ریاکاری میں داخل آ جائے گا؟ اس بات سے ڈر کر چھپانا چاہیے یا کیا ایسے موقع پر دعوت کرنا چاہیے؟ کوئی حرجہ نہیں ہے, کوئی ریاکاری نہیں ہے, اس میں دعوت کی جا سکتی ہے, کی جا سکتی ہے, کوئی حرجہ نہیں. جی, اگلا اس میں سوال بچے کی دلجوئی بھی ہوگی, دوسرے لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے یہ سبب بنے کہ ہاں بھائی دوسرے لوگوں کو بھی اس سے عبرت ملے. جی, دوسرا بھی کہ دیکھو اس کو کتنی خوشی ہوئی, اس کو لوگ کتنے ہوئے, دوسرے کے اپنے بچے کو اس طریقے سے ابھار سکتا ہے وہ. جی جی, اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک مسجد ہے جہاں یعنی لوگ تنگی ہونے کی وجہ سے یعنی امام صاحب کے لیے آگے جگہ نہیں ہے, تو امام صاحب پہلی صف میں تھوڑی سے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے جو پہلی صف ہے وہ 2 حصوں میں بڑھ جاتی ہے. تو کیا ایسی جگہ نماز ٹھیک ہوگی؟ بھائی ٹھیک ہے, اصل تو یہ ہے کہ میرا دل جو متأخراً اس پر مطمئن ہے کہ صف میں بالکل برابر کھڑا ہونا چاہیے. لیکن وہ بہت سے علماء جیسے حناف اور بہت سے شوافی اس طرف گئے ہیں کہ امام اگر ہے تھوڑا سا آگے کھڑا ہو, اس بنیاد پر اگر وہ کھڑے ہو رہے ہیں تو ہم یہ نہیں کہ ان کی نماز باطل ہے, اس مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے. جہاں تک صف کی درستگی کا تعلق ہے, یہ نماز کی حسن میں تکمیل اور صحت کی دلیل ہے. صحت کی یہ نہیں کہنا تو صحیح ہی نہیں ہوگی, اگر تھوڑی سب آگے پیچھے صف ٹیڑھی ہے تو اس کی نماز ہوگی ہی نہیں, اس کا کہیں ذکر نہیں ہے. یہ ہے کہ یہ نماز کے حسن میں, نماز کے ثواب میں, نماز کے خشوع اور خضوع میں اس سے اضافہ ہوگا. جی, یعنی اگر بالکل ساتھ میں بھی کھڑا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. یہی اصل ہے, ساتھ میں کھڑا ہونا چاہیے بالکل. جی. اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے کہ اللہ کے رسول کے بالکل مقابل میں کھڑے ہو گئے, حذا کس کو, بالکل برابر کو ہوتا ہے. جی, یہاں پر یہ اگر کوئی یہ شک کرے, جیسے کہتے ہیں حنف وغیرہ کا یہی قول ہوتا ہے کہ اگر امام صاحب سے اگر کوئی آگے چلا جائے, 1 انچ بھی اگر آگے چلا جائے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے. بھائی دیکھیے اس کی بھی کوئی دلیل نہیں 1 انچ آگے بڑھ جانے سے باطل ہونے کی. اولاً تعمدن نہیں ہوا, اور 1 انچ کا اعتبار کیا ہے, 1 انچ کا کیا ہے اعتبار 1 انچ کا. ایسے معمولی چیزیں ہیں جو شریعت کے اندر معفو عنہ ہیں. انسان کے لیے کوئی چیز کھانا پینا کیا ہے, ناجائز ہے کہ نہیں ناجائز ہے, لیکن کلی کرتا ہے نماز پڑھنے کے لیے انسان, تو پانی رہتا منہ میں, اندر جاتا ہے کہ نہیں جاتا. تو ایسے معمولی چیزیں جو انسان کے بس میں نہیں ہیں, شریعت کے اندر معفو عنہ ہیں, تو کوئی آدمی جان بوجھ کر تو جائے گا نہیں, ہے کہ نہیں. اور اگر جہاں تک صرف 2-4 انگل کے فاصلے کا ہے, آدمی اتنا بھی آگے جا سکتا. جی, تو پھر تھوڑا سا پیچھے رہنا یہ دلیل کے قریب نہیں ہے دادا, کوئی دلیل ہی نہیں ہے اس کی کوئی, بل دلیل کے قریب وہ ہے کہ برابر رہا جائے.
دلیل کے قریب یہ ہے کہ وہ برابر رہا جائے. یعنی تھوڑا سا ایک بالش پیچھے رکھنے کا کوئی دلیل نہیں؟ کوئی دلیل نہیں ہے اس کی. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم جس طریقے سے سفر میں جمع بین الصلاتین وغیرہ کیا جاتا ہے تو کیا اسی طریقے سے ایک عورت مجبوری کی بنا پر اپنا یعنی چھوٹا بچہ ہونے کی وجہ سے کیا ایک ساتھ دو نمازیں پڑھ سکتی ہے، جمع کر سکتی ہے؟ یہی ہم نے کہا کہ آخر یہ کیا مجبوری ہے؟ بچہ بیمار ہے، بچے کی پرورش میں اس کی بیماری کو اس کو وقت نہیں ملتا ہے، تب تو ٹھیک ہے. لیکن عام حالات ہے تو یہ تو کون سی مجبوری ہے؟ میں نہیں سمجھتا. میرا خیال ہے ہمارے پاس عورتیں یہ ذہن میں رکھتی ہیں کہ شاید بچے کا پیشاب وغیرہ ایک نماز کے لیے پورا غسل کرنا اس کے لیے بھائی فاتقوا اللہ ما استطعتم، یہی میرا خیال ہے وہاں پر سوال. فاتقوا اللہ ما استطعتم، کوئی ضروری نہیں کہ ہر وقت جو ہے وہ غسل کرتی رہے، جہاں لگا ہے تھوڑا صاف کر کے اپنا جو ہے وہ نماز پڑھ لے. نجاست وہ ناپاک تھوڑی ہو گئی ہے، وہ اتنی جگہ ناپاک ہے جہاں تک پیشاب لگا ہے. جی کپڑا بدل لیا اگر اس کو ڈر ہے تو. جی لیکن اگر ایسی صورتحال ہو جائے کسی کا بچہ ایسی حالت میں ہے بیمار کہ اس کو چھوڑ نہیں پا رہی ہے، ضروری ہے کہ وہاں پر ہے اور کوئی نگرانی کرنے والا نہیں ہے، یہ آتا ہے تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے. اس لیے کہ جمع بین الصلاتین جو ہے یہ سفر کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ انسان کی حاجت اور ضرورت کے اوپر ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ داڑھی رکھنا یعنی فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے؟ فرض اور واجب دونوں ایک چیزیں ہیں. امام ابن حزم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ان حدیث کی بنیاد پر تمام علماء کیا ہے کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا جو ہے وہ واجب ہے. صراحت کے ساتھ عبداللہ عمر کی دوسرے صحابہ کی جو حدیث ہے اس سے صراحت کی داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کرو، یہود کی مخالفت کرو، ان تمام چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ داڑھی کا رکھنا واجب ہے. جی اگلا سوال، کچھ سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں. پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ نماز جنازہ میں دعائیں کتاب سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ہماری ایک دینی بہن کا حافظہ بہت کمزور ہے اس لیے سوال پوچھا گیا. پڑھ سکتی ہے اگر مجبوری ہے تو کوئی حرج نہیں، جب قرآن پڑھ سکتے ہیں تو. جی اگلا سوال، بہن پوچھتی ہیں ہمارے ایک نابالغ لڑکے کا سوال ہے کہ جیسا کہ اس دنیا میں سورج چاند اور رات دن ہے، کیا اسی طرح سے جنت میں بھی رات دن اور سورج چاند ہوں گے؟ بھائی دیکھیے جنت میں رات اور دن نہیں ہے، وہاں ہمیشہ نور ہی نور اور روشنی روشنی ہے. وہ روشنی سورج کی روشنی کی طرح نہیں ہوگی کہ جس میں تپش پائی جائے، بلکہ وہ روشنی ایسی لطیف ہوگی جس سے انسان کو لطف اور مزہ آئے گا. بعض آیات سے قرآن مجید کی پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر صبح و شام ہے، جیسے وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا. تو اس کی تعویل میں مفسرین کا اختلاف ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، یعنی ہمیشہ ان کو برابر ہے. صبح و شام سے مراد یہ ایک تعبیر ہے جس سے مراد کہ ہمیشہ، یعنی کبھی ختم ہونے والی رزق ان کو ایسی روزی ملے گی جو کبھی ختم ہونے والی نہ ہوگی، ایسی روزی ملے گی. اور بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو احساس تسبیح اور تحلیل اوس کے لیے جو ہے یہ وقت بتائے گا. کہ امام الجوزی نے تو کہا ہے کہ وہاں پر ایسا ہوگا کہ ظاہر بات دروازے کھلے ہیں اور پردے اٹھے ہوئے ہیں. جب پردے گر گئے اور دروازے بند ہو گئے سمجھو کہ رات کا وقت ہے، اور پردے اٹھ گئے اور دروازے کھل گئے تو گویا یہ دن ہو گئی. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ایسے موقع پر یہ ہوگا کہ ایک نور ظاہر ہوگا، ایک نور ظاہر ہوگا. جب وہ نور ظاہر ہوگا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہاں بھائی اب صبح کا وقت ہو گیا ہے، ورنہ اس دنیا کے اعتبار سے رات اور دن کا وہاں پر تصور نہیں ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کیا مہر کے میں رقم کی جگہ یعنی پیسوں کی جگہ یعنی کچھ سونا وغیرہ زیورات وغیرہ دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بھائی سونا اور پیسہ ایک ہی چیز، اصل تو سونا ہی ہے نا، بلکہ اور بہتر ہے کہ نہیں ہے. جی سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے.
تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔